قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی. اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی کا ایک معنی ہے دوست، ولی کا ایک معنی ہے پیارا، ولی کا ایک معنی ہے محبوب، ولی کا ایک معنی ہے پسندیدہ. جب انسان اللہ کا ولی بنتا ہے تو اب وہ اللہ کا دوست بھی بنا، اللہ کا پیارا بنا، اللہ کا محبوب بنا، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا. اللہ فرماتا ہے کہ اس کی پہلی شان یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ دنیا میں اس پر کوئی خوف ہوتا ہے، نہ دنیا میں وہ غمگین ہوتا ہے، نہ قبر میں خوف ہوگا، نہ قبر میں غمگین ہوگا، نہ قیامت میں خوف ہوگا، نہ قیامت میں غمگین ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا اتنی اچھی گزاری، دنیا میں اللہ کی اتنی اچھی عبادت کی، رب پر اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا. دنیا کی آسائش، دنیا کی سہولیات، دنیا کی ضروریات کو پیچھے چھوڑا اور اپنا سب کچھ رب کی محبت پہ قربان کر دیا. یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کن کی شان ہے جی؟ اللہ والوں کی. اور اتنی بڑی شان ہے، حالانکہ اللہ فرما رہے ان پر غم نہیں ہے، مگر دنیا میں آپ اللہ والوں کو اگر دیکھیں نا تو ان پر غم ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے انہیں خوف نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں خوف خدا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑا ہوتا ہے. انہیں اس بات کا غم ہوتا ہے کہ ہمارا قبر میں کیا بنے گا. اللہ فرما رہے قبر میں کوئی غم کوئی خوف نہیں ہے، مگر یہ اسی بات کو سن کر ان کا خوف خدا، ان کی قبر کی فکر، ان کی آخرت کی فکر، ان کے اندر جہنم کا خوف اور بڑھ جاتا ہے. حالانکہ اللہ ان کو اس طرح کے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے. مگر یہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ جتنا ان پر انعام و کرام بڑھاتا ہے، یہ رب کی محبت، رب کا خوف میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور صرف بڑھتے نہیں ہیں، صرف یہ خود امن میں نہیں رہتے، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ جو ان سے جڑتا ہے اللہ اس سے بھی دنیا میں، قبر میں، آخرت میں بے خوف کر دیتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت لکھی، اس کا مفہوم یہ ہے. فرماتے ہیں کہ چڑیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سال حج کے موقع پر ہم مکے جائیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، اور پھر مکے سے مدینے جائیں گے، سرکار کے روضے کا طواف کریں گے، اور پھر ہم واپس آئیں گے. اس کی گفتگو، یہ چڑیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھی تو ایک چونٹی نے اس کی گفتگو کو سنا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ چونٹی نے اپنی دوست چونٹیوں سے مشورہ کیا کہ میں بھی مکے مدینے جانا چاہتی ہوں، جس کا حال بتاؤ. تو چونٹی نے کہا، جو ان کی ملکہ تھی، کہا کہ دیکھو تم چھوٹی ہو، تمہارے پاؤں چھوٹے ہیں، تمہارے قدم چھوٹے ہیں، اگر تم یہاں سے مثال کے طور پر مصر سے بھی چلتی ہو تو کئی سال کے بعد جا کر پہنچو گی. ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی تم کسی چیز کے نیچے آ کر کچلی جاؤ اور مر جاؤ. یہ سن کر چونٹی رونے لگی، کہا کہ میں تمہیں مکے مدینے جانے کا طریقہ پوچھ رہی ہوں، تم مجھے سفر سے ڈرا رہے ہو. تو ایک چونٹی سمجھدار تھی، اس نے کہا اچھا رو نا، اگر تم مکے مدینے جانا چاہتی ہو نا تو ایسا کرو، یہ جو چڑیا مکے مدینے جا رہی ہے نا، ان کا ہال جا رہا ہے، پورا گروہ جا رہا ہے، تو کسی چڑیا کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاؤ، جو کئی مہینے کئی سال لگیں گے نا تمہیں وہاں پہنچتے ہوئے، اور وہ بھی پتہ نہیں ہے راستے میں کتنی مشکلات آئیں گی، کتنی پریشانی آئے گی، ہو سکتا ہے پہنچ ہی نہ پاؤ، ناممکن لگ رہا. لیکن اگر کسی چڑیا کے پاؤں سے، اس کے پر سے چمٹ جاؤ تو پھر چند ہی دنوں میں تم مکے بھی پہنچو گی، کعبہ کے طواف بھی کرو گی، تم مدینے بھی پہنچو گی، اور مصطفیٰ جان رحمت کا مبارک روضہ بھی دیکھو گی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ اب وہ چڑیا ایک چونٹی کے پاس گئی، اس کی منت سماجت کی اور اس کے پر کے ساتھ چمٹ گئی. اب جب یہ چڑیوں کا غول اڑا
تو سفر کرتے 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 کئی مہینوں کے بعد یہ حج کا موسم آیا تو یہ مکے پہنچا، اور انہوں نے آ کر حاجیوں کو طواف کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اب وہ چونٹی چڑیا کے پاؤں سے چمٹی، اس کے پروں سے چمٹی، تو اب چونٹی نے بھی کعبے کا طواف کیا۔ پھر یہی لشکر چڑیوں کا مدینے آیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کا طواف کیا، چکر لگائے۔ اب ان کے پر کے ساتھ، ان کے قدموں کے ساتھ چمٹ کر اس چونٹی کو بھی اللہ نے یہ سعادت دی کہ اسے کعبے کا طواف بھی نصیب کیا، محبوب کے روزے کا طواف بھی نصیب کیا، اور گنبد خضرا کا اسے دیدار بھی عطا کیا۔ اسی کے ساتھ لگ کر وہ واپس آئی۔ اب جب اپنے گھر پہنچی اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اب وہ فخر سے کہتی تھی تم نے کہا تھا میں وہاں نہیں جا سکتی، راستے میں دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، میں کسی کے نیچے پاؤں کے نیچے آ کر کچھ نہیں جاؤں گی، مگر دیکھو مجھے کریم رب نے کعبے کا طواف بھی عطا کیا اور اپنے محبوب کا روزے کا دیدار بھی عطا کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آیت لکھنے کے بعد ہمیں سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں جس طرح وہ چونٹی اگر آپ اپنی عقل سے سوچیں گے تو وہ طواف نہیں کر سکتی، وہ وہاں ہزاروں کلومیٹر کا سفر نہیں کر سکتی، اس کی عمر دیکھو، اس کے جسم کی جسمانیت دیکھو، اس کا قد و قامت دیکھو، اس کا چال چلن دیکھو، اس کے قدم دیکھو، عقل نہیں مانتی کہ یہ وہاں پہنچے گی۔ مگر یہ جب یہ چونٹی چڑیا کے ساتھ لگی، اس نے اپنا تعلق اس سے جوڑا، اس نے اپنے آپ کو اس سے وابستہ کیا، اس کے پروں میں اپنے آپ کو چھپایا، اس کے قدموں سے جا کے لپٹ گئی، تو اللہ نے جس طرح ان چڑیوں کے خول کو کعبے کا طواف بھی عطا کیا، مکہ مدینے کے بعد اب حاضری بھی عطا کی، اللہ کریم نے ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ساتھ تعلق نسبت رکھنے کی وجہ سے چونٹی کو بھی اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ فرما اسی طرح اللہ کے ولی کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے، تم عبادت کر کے بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں اللہ اپنے ولی کو پہنچا دیتا ہے۔ اگر رب کی بارگاہ میں مقبولیت چاہتے ہو تو اپنا تعلق ولی سے جوڑو، اپنی نسبت ولی سے جوڑو۔ جب تمہارا رشتہ ایک اللہ کے ولی کے ساتھ ہوگا تو جب اللہ اس ولی پر اپنی کرم نوازیاں فرمائے گا تو ولی کے صدقے اللہ رحمت کی بارش کا پانی تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔ وہ ولی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس نے اپنے آپ کو رب کی محبت میں فنا کیا ہے، وہ نمازوں میں آگے، وہ روزوں میں آگے، وہ حج عمرے میں آگے، وہ زکوٰۃ میں آگے، وہ صدقہ خیرات میں آگے، وہ قرآن کی تلاوت میں آگے، ان کا لمحہ لمحہ رب کی عبادت میں گزرا ہے۔ تم اللہ والوں کی وہ عبادت کر نہیں سکتے۔ اللہ والوں کو رب نے جو مقام عطا کیا ہے اس مقام تک پہنچنا تو دور کی بات تم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر ہاں ایک کام یہ کر سکتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے ولی پر جو انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اللہ جو ان پر کرم نوازیاں فرماتا ہے، اللہ ان پر جو انوار و تجلیات کی برکتیں عطا کرتا ہے، اگر تم وہ لینا چاہتے ہو اپنا تعلق ولی سے جوڑو، اپنی نسبت ولی سے جوڑو، کسی نہ کسی پیر کامل کے مرید بن جاؤ، ان کے طالب بن جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا جب وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے تو ان سے تعلق کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی اپنی بارگاہ میں مقبول و محبوب بنا لے گا۔